وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ جامعہ عمر فاروق کا یہ سالانہ اجلاس، جس میں کچھ عناوین آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں تاکہ جو باتیں ہم سنیں اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں، اللہ رب العالمین تمام سنی گئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان جو مجھے دیا گیا ہے، چونکہ وقت صرف 20 منٹ کا ہے، کچھ مختصر سی باتیں اس عنوان پر رکھوں۔ ذمہ دار اور ذمہ داری کی اہمیت۔ ذمہ دار کہتے کسے ہیں؟ جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں نا، یہ ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ مدرسے کے ذمہ دار ہیں، یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ تو ذمہ دار کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو سنبھالنے والا، جس کے ذمے آپ نے کام دے دیا، اسے رسپانسیبل بنا دیا، جسے انگلش میں ہم رسپانسبلٹی بولتے ہیں، کہ آپ نے اسے وہ کام دے دیا۔ اب کام دینے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو اچھی طریقے سے پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، اپنے کام کے مقصد کو سمجھ کر، اس ذمہ داری کے پیچھے لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں، ذمہ داری دینے والے کیا چاہتے ہیں، اسے جان کر پورا کرنا، یہ ایک ذمہ دار کی ذمہ داری کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ مجھے اگر مسجد دی گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے، مجھے اگر مدرسہ دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے، مجھے اگر گھر دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں ذمہ داری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ذمہ داری یہ بتائی کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی وحدانیت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، چاہے جو ہو۔ اگر آپ انسان ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی وحدانیت کو پکاریں، ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کے آگے جھکیں، اس کی توحید کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داری بتائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کاروبار اور رزق تیری ذمہ داری نہیں ہے، تو صرف محنت کرے گا، روزی دینے والا میں، آپ اللہ کو روزی دینے والا نہیں، آپ چڑھاوا دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو روزی کا مالک ہے، روزیاں دینے والا، پکڑ کرنے والا، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان ہونے کے اعتبار سے ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یاد رکھیں۔ اور اگر ہم ذمہ داریوں کی بات کریں تو ذمہ داریاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ذاتی ذمہ داری، جس کا میں خود ذمہ دار کہ میں اپنے آپ کے لیے کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا چاہا اور میں اسے کیسے پورا کر رہا ہوں۔ اور دوسری ہوتی ہے اجتماعی ذمہ داری، جو مجھے مسجد، مدرسہ، الگ الگ اعتبار سے دی جاتی ہے کہ مجھے اس پورے ماحول کو سنبھالنا ہے، ان تمام لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ تو ذمہ داریاں بنیادی طور پر دو ہوتی ہیں، ایک ذاتی ذمہ داری جو میری اپنی ہوتی ہے، اور ایک اجتماعی ذمہ داری کہ مجھے جس چیز کا ذمہ دیا گیا ہے میں اسے برابر حق کے ساتھ پورا کروں۔
اب اگر ہم ذاتی ذمہ داری کی بات کریں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار طریقوں سے ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری ذمہ داری بہت سخت ہے۔ تمہیں اگر ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری انسانیت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنی نیکیوں کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ تو نے جو بھی اچھے کام کیے، جو بھی عبادتیں کی، جو بھی نیکیاں کر کے آیا وہ تیرے سامنے، تو نے جو گناہ کیے وہ تیرے سامنے۔ اور انسان جب اپنے گناہوں کے ذخیرے کو دیکھے گا، اپنی خطاؤں اور غلطیوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بہت دوری ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، آخرت سے ڈراتا ہے، قبر سے ڈراتا ہے، پکڑ سے ڈراتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرم دل ہے، بڑی نرمی کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے دنیا کو صحیح سے گزارنا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کا ذمہ دار بناتے ہوئے اتنے شدید انداز میں ارشاد فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دل دیا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں اللہ تجھ سے سوال کرے گا۔ تو کانوں سے کیا سنتا ہے، تو آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے، تیرا دل کیا خواہش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تیری ذمہ داری ہم نے طے کر دی ہے اور ہم تجھ سے تیری ذمہ داری کے بارے میں سوال کریں گے، تیری آنکھوں کے بارے میں سوال کریں گے، تیری کانوں کے بارے میں سوال کریں گے، تیرے دل کے بارے میں سوال کریں گے کہ تو نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ ذاتی ذمہ داریاں اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی بتائی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، سنن ترمذی کی روایت کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ کسی بھی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے تب تک نہیں ہٹ پائیں گے جب تک کہ وہ اللہ کو نہ بتا دے کہ عمر کہاں لگا کر آیا، جو علم سیکھا اس پر کتنا عمل کر کے آیا۔ علم سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ عالم بن جائیں، فاضل بن جائیں، ڈگریاں لے لیں، مفتی بن جائیں، حافظ بن جائیں، علم سیکھنا آسان، پر اللہ کہتا ہے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمل کتنا کر کے آیا ہے، کتنا عمل تیری زندگی میں تھا، کتنا عمل تو کر کے آیا۔ رب العالمین نے مجھے ذمہ دار بنایا اور اللہ تعالیٰ میری ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے تجھے کاروبار دیا، میں نے تجھے پیسہ دیا، تیرے بزنس کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا کہ مال کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پر۔ جیسے ہمارے یہاں صرف کمانے کا ٹینشن زیادہ ہوتا ہے، لگانے کی فکر کون کرتا ہے؟ موبائل میں لگا رہے ہیں، گاڑی میں لگا رہے ہیں، حرام میں لگا رہے ہیں، حلال میں لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین تجھ سے تیری ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا کہ مال کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پر۔ سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ تیرے جسم کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے تجھے توانا جسم دیا، میں نے تجھے جسم عطا کیا، اس جسم کو کہاں لگا کر آیا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو ذاتی ذمہ داریوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں ہمیں بتایا اور ہمیں ذمہ دار بتایا کہ یہ دنیا تیری ذمہ داری ہے کہ اچھے سے گزار لے، اس کے بعد تیری قبر اور تیری آخرت طے کی جائے گی، یہ تیری منزلیں طے کی جائے گی، تیری ذمہ داری کا احساس۔ اور اسی لیے دیکھیں آپ، جن لوگوں میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، جو لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ اب مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کیوں دیا، مجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے مجھے زندگی کیوں دی ہے۔ جو لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتے وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، بے نمازی، روزے چھوڑنے والے، عبادتیں چھوڑنے والے، دھوکے دینے والے، مال کو حرام طریقے سے بیچنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، بہن بیٹیوں کے حصے دبانے والے، قرض لے کر نہ ادا کرنے والے، 2 نمبر کے کاروبار کرنے والے، لون اور بیاج کی زندگی جینے والے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر احساس نہیں ہوتا نا ذمہ داری کا کہ ہمیں کہاں جواب دینا ہے، ہمیں کہاں اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسی زندگی جی رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ قبر آنے والی نہیں، حساب ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا ذاتی ذمہ داریوں کے تعلق سے۔
اب اگر ہم بات کریں اجتماعی ذمہ داری کی، جیسے ایک انسان مدرسے کی ذمہ داری لیتا ہے، ایک انسان مسجد کی ذمہ داری لیتا ہے، ایک انسان جماعت کی ذمہ داری لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر انڈیویجولی ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اللہ تعالی ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا۔ لینا بہت آسان ہوتا ہے، ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جمعیت اور خاص طور پر مدھیہ پردیش کے لوگ بہت زیادہ ان چیزوں سے بچے ہوئے کہ یہاں ذمہ داری دینا پڑتی ہے، کوئی لینا نہیں چاہتا، بھاگتے ہیں لوگ ذمہ داریوں سے، ورنہ بہت ساری جگہوں پر ایسے حالات ہیں کہ ذمہ دار بننے کے لیے لوگ سیاست تک کر ڈالتے ہیں، حلال حرام کا لحاظ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ذمہ دار بنے ہیں تو آپ نے کیا ادا کیا، آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کے پاس مسجد ہے، آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کے پاس مدرسہ، آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کے پاس جماعت ہے، آپ نے کیا کام کیا؟ اگر کر پا رہے ہیں تو کیجئے، ورنہ کسی اور کو ذمہ دار بنائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس اجتماعی ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ الگ الگ بتایا، الرجل راع علی اہل بیتہ، ایک مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا اس سے کہ تو کیا کر کے آیا۔ ورنہ ہم میں سے بہت سارے باپ ایسے ہیں کہ کما تو لیتے ہیں، پیسہ بھی لا کر دیتے ہیں، گھر میں فیسلٹیز ساری اویلیبل بھی کروا دیتے ہیں، پر اس کے بعد بچوں سے سوال نہیں کرتے آپ نے نمازیں کتنی پڑھی، آپ نے عبادت کتنی کی، آپ مکتب گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، آپ مدرسے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ اپنی بیگم سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے سوال نہیں کر پاتے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا ادا کیا، آپ نے عبادتوں کو کتنا ادا کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ کہا عورت ذمہ دار ہے گھر پر، شوہر کے مال پر، شوہر کی اولاد پر، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ تو دے دیا اور آپ سے پوچھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ کیسی ہی ذمہ داری آپ کے پاس ہو، چاہے اوپر کی ہو چاہے نیچے کی ہو، کیسی ہی ذمہ داری آپ کو دے دی جائے، اللہ تعالیٰ کل روز قیامت آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے ذمہ داری کو کیسے نبھایا، آپ نے ذمہ داری میں کیا عمل کیا۔ اور اسی لیے ذمہ دار بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے خود کو مومن بنائے، کیونکہ جو اپنے رب کا ہوتا ہے نا وہی بندوں کا ہو پاتا ہے، جو پیدا کرنے والے کا نہ ہو وہ بندوں کا کیا ہوگا۔ میرے ایک استاد نے ہمیں عقیدہ پڑھایا کرتے تھے، وہ اکثر کہتے تھے کہ میں بے نمازی کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا، ان کا بزنس بھی تھا، وہ کہتے میں بے نمازی کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا شیخ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ جو اپنے رب کا نہیں وہ میرا کیسے ہوگا۔ جو اللہ پیدا کر رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، جوانی دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، وہ اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے، میں کاروبار کروں گا مجھے بھی دھوکہ دے گا، میرے ساتھ بھی غلط کرے گا۔ جو اپنے رب کا نہیں وہ بندوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی ذمہ داری کو پورا نہ کرے وہ بندے کی ذمہ داری کیسے پوری کرے گا؟ وہی پوری کرے گا جس کو یہ پتا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ایک رب ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، میرا ایک رب ہے جو عظمت والا، بزرگی والا، بڑائی والا ہے، میرا ایک رب ہے جو اندھیروں کو جانتا ہے، میرا ایک رب ہے جو اجالے کو جانتا ہے، میرا رب دکھاوے کو جانتا ہے، میرا رب چھپانے کو جانتا ہے۔ تو ذمہ دار وہ جو اپنے آپ کو سب سے پہلے مومن بنائے، ذمہ دار وہ جو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، ذمہ دار وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے کہ اللہ کے نبی نے کتنی ذمہ داریاں ایک ساتھ نبھائی۔ کامیاب باپ، کامیاب دوست، کامیاب سسر، کامیاب صدر، کامیاب لیڈر، کامیاب سپہ سالار، آپ نے جس ذمہ داری کو نبھایا اپنی کامیابی کے ساتھ نبھایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا گیا ہے کہ آپ نے سکھایا ذمہ دار کیسے بنا جاتا ہے، ذمہ داری کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، ذمہ دار کون ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں حالات تو اتنے بگڑے پڑے ہیں کہ ذمہ داریاں تو ہے، پر ذمہ داریوں کے تعلق سے ہماری لاپرواہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اگر کہیں کے ذمہ دار ہیں، ہمارے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ہمیں کسی نے آ کر ایک خبر دی اور ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ذمہ داری جو ہے نا وہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے، ذمہ داری کا مقام اتنا زیادہ اونچا ہوتا ہے کہ ذمہ دار کو چار طرف تحقیق کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن کے اندر تھوڑی کہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے بِنَبَإٍ، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے پہلے کنفرم کر لیا کرو، چیک کر لیا کرو، جان لیا کرو۔ ایک عام مومن کی جب ذمہ داری، تو ذمہ دار دی کتنی بڑی ذمہ داری
کہ آپ کے پاس 15 لوگ کام کرتے ہیں, آپ کے پاس 20 لوگ کام کرتے ہیں, ایک آدمی نے آپ کو آ کر ایک بات بتائی کہ وہ تو ایسا کرتا ہے اور آپ نے مان لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذمہ داری اتنی اونچی چیز ہے کہ آپ کو وہاں رہ کر سب کو سننا پڑے گا, سب کی بات سننا پڑے گی, ادھر والے کی بھی ادھر والے کی بھی, مخالف ہو یا موافق ہو, سب کی بات کو سننا پڑے گا اور سننے کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ذمہ داری کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری پر رہ کر آپ کو حق کا ساتھ دینا پڑے گا, چاہے آپ کے رشتہ دار, آپ کا تعلق آپ کے خلاف ہو جائے, پر آپ حق کا ساتھ دیں گے, آپ کو حق کے فیصلے کرنا پڑیں گے, آپ کو حق کے ساتھ قائم رہنا پڑے گا, کیونکہ ایک ذمہ دار وہ جو سنی سنائی سے زیادہ دیکھ کر تحقیق کر کے فیصلے کرے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی, ایک آدمی آیا, آپ نے فیصلہ کر دیا, آپ دونوں کی بات کو سنا کرتے تھے, سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ایک کنکلوژن نکالتے, ایک نتیجہ نکالتے اور نتیجے کے مطابق آپ فیصلہ کیا کرتے تھے. آپ کی عدالتوں کو دیکھیں, آپ کے فیصلوں کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے, کئی ایسے فیصلے جو آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہوئے, آپ کے خاندان کے خلاف ہوئے, آپ کے تعلقات والوں کے خلاف ہوئے, پر آپ نے سب کی باتوں کو سنا, اس کے بعد فیصلہ کیا. آج ہمارے حالات یہ کہ اللہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری دے دے, ہم کو جو کہا جائے ہم مان لیتے ہیں. آپ نے خود بات کی, آپ نے خود تحقیق کی. ذمہ دار وہ جو غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائے, کسی اور کی بات کسی اور سے نہ کرے. آپ کے بعد 10-12 لوگ کام کرتے ہیں, ایک کے سامنے دوسرے کی بات, دوسرے کے سامنے تیسرے کی بات. یہ ذمہ داری اتنا بڑا کام ہے کہ آپ کو سب کی سننا ہے, سمیٹنا اور فیصلہ کرنا ہے, آپ کو کسی کی کسی اور کو نہیں بتانا. ارے یہ تو ویسے ہی حرام کام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت مت کرو, پیٹھ پیچھے بات مت کرو. یہ ہمارا سب سے محبوب مشغلہ بن گیا ہے, جہاں دو بیٹھے تیسرے کی بات. اسلام بار بار کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی حدیث میں بتا رہے ہیں, بار بار سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو گناہ ہے, پر ایک ذمہ دار کے لیے گناہ عظیم ہو جائے گا کہ وہ کسی کی بات کسی سے کرے, اپنے ماتحتوں کے درمیان نفرتیں ڈالے, اپنے نیچے رہنے والوں کے درمیان اتنی نفرتیں ڈال دے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا پسند نہ کرے, سلام دعا کرنا پسند نہ کرے. تو ایک ذمہ دار کی ذمہ داری کی یہ اہمیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیبتوں سے پاک رکھے, وہ چغل خوریوں سے بچے, وہ سنی گئی باتوں سے بچے, وہ تہمے لگنے سے بچے, وہ جاسوسیوں سے بچے. بہت مختصر سے 5 منٹ کا وقت میرا باقی ہے, کچھ باتیں جو آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت صرف وہی رکھ کر میں اپنی بات مکمل کروں گا. کہنے اور بتانے اور بولنے کا صرف اتنا مقصد کہ ذمہ داری لینا اتنا آسان نہیں جتنا اسے نبھانا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر دونوں چیز دیکھی جائے گی. صرف یہ نہیں کہ سارا کام ذمہ دار ہی کو کرنا ہے, اب ذمہ دار کے انڈر میں رہنے والوں کی بھی تو ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے تو کلیئر کہا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کلکم راعٍ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, وہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اب اگر میں ذمہ دار ہوں اور میرے انڈر میں نے کسی کو ذمہ داری دی, اب اگر وہ اپنا حق ادا نہ کرے, وہ اپنے حق میں کوتاہی کرے, وہ اپنے وقت میں کوتاہی کرے, وقت جو دیا گیا ہے اسے ادا نہ کرے, کام جو دیا گیا ہے اسے ادا نہ کرے, کیا اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہ کرے گا؟ علامہ ابن عثیمین نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے, سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کہیں پر نوکری کرتا ہے, ایک نوکری کے لیے اس کا وظیفہ مقرر کیا گیا, سیلری فکس کی گئی, اور اگر وہ سیلری والا کام نہیں کرتا, کہا اس کا سیلری لینا حرام, کیونکہ اس نے معاہدہ کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو باندھا ہے, ایک ایگریمنٹ کے اندر وہ کام کر رہا ہے کہ مجھے یہ کام آپ کا کرنا ہے, اس کے بدلے میں آپ مجھے سیلری دے رہے ہیں. اگر آپ نے ذمہ داری لی ہے اور ادا نہ کرے, آپ دنیا میں بھی گنہگار, آخرت میں بھی گنہگار. یہ ذمہ داری جو ہے نا, یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے, لینا بھی مشکل ہوتا ہے, ادا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا, ہر ایک کو ذمہ داری دی, ہر ایک سے سوال اور جواب اور مواخذے کے بارے میں بتایا, اور وہ صرف اسی لیے کہ جب تک سوال نہ ہوگا تب تک ڈر کیسے آئے گا. جیسے آج اگر میں کسی کے پاس نوکری کر رہا ہوں اور مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس کی ایبلٹی, اس کے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں ڈر کے ساتھ کام کروں گا, میں ذمہ داری کو ادا کر پاؤں گا, میں ایمانداری سے کام کر پاؤں گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تیرے اوپر وہ ذمہ دار ہے جو تیرے اندھیرے اجالے کو بھی جانتا ہے, وہ تو علیم بذات الصدور, تیرے سینے کے راز کو بھی جانتا ہے. تیرے اوپر جہاں تو کام کر رہا ہے وہاں تو دھوکہ دے دے گا, مجھے دھوکہ کیسے دے گا؟
اللہ کو دھوکہ کیسا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں بار بار اپنی عظمت کو بتایا کہ اللہ تو وہ ہے جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس سے تو کیسے چھپے گا، اس سے تو کیسے بچے گا؟ تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ذمہ داری دی ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا بنا سوال و جواب کے۔ نہ قیامت آسان ہے، نہ فیصلہ آسان ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑا رہنا آسان ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ کوئی ہم پر اعتماد کرتا ہے، کوئی ہمیں ذمہ داری دیتا ہے تو حق کے ساتھ ادا کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ذمہ داری دینے والا جانے نہ جانے، پر اللہ تو سب جانتا ہے نا، اللہ کو تو سب پتا ہے نا۔ اللہ کو دھوکہ مت دو، کیونکہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ سے اپنا عمل نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تیرے کان، تیری آنکھ، تیرے دل تک کا سوال کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت تجھ سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے نعمت نہیں کہا، نعیم کہا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہوا، کھانا، پانی، فروٹ، جو بھی تجھے مل رہا ہے، ہر نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اللہ کو کیسے جواب دو گے اگر دھوکے دے کر، غیبتیں کر کے، چغلخوریاں کر کے، حسد کر کے، سازشیں کر کے دنیا میں اپنا فائدہ حاصل کر بھی لوگے، اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرو گے؟ انہی مختصر سی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر ذمہ داری کو حق کے ساتھ سمجھنے کی اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔